هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی، آپ کا سوال ہے کہ کیا جانور کو بھی نظر لگ سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ جی، جانور کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ جو مطلق طور پر حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ میں اور صحیح مسلم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، العین حق، العین حق، نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر بد کا لگ جانا برحق ہے، حق ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی ایک کو اپنے بھائی میں کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے لیے دعا کرے برکت کی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نظر بد کا لگ جانا برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ تو نظر بد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین بھی آ کر دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کو دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دم کیا کرتے تھے تو عین لامہ سے مراد یہ نظر بد ہے، اور حسد والی نظر ان سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور نظر لگتی ہے تب جب انسان کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے، بھلی چیز کو دیکھتا ہے، تو زبان سے بجائے اس کے کہ اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اپنی عاجزی کا اظہار کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ، سبحان اللہ، لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ، ایسے کلمات پڑھنے کی بجائے وہ اپنی طرف سے ہے یہ وہ ایسے الفاظ جب استعمال کرتا ہے، یہ کیا چیز ہے، تو پھر وہ حمد و ثنا سے خالی ہوتے ہیں۔ تو یہ تیر ہیں۔ قرآن مجید میں یہ موجود ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو کہیں نظر نہ لگا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ تو جب آپ جانور کو دیکھیں، ایسا جانور جو خوبصورت ہوتا ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، اپنا دودھ دینے میں خوبصورت ہے اور موٹا تازہ ہے، خصوصاً قربانی کے موقع پر جب جانوروں کو تیار کیا جاتا ہے، تو ایسے جانوروں کو دیکھ کر بھی آپ لا قوت، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، آپ یہ پڑھیں۔ اور اسی طرح اگر آپ محسوس کرتے ہیں کسی جانور کو نظر لگ گئی ہے، بس اوقات جانور کھانا اپنا دودھ سے ہی دیتا تھا، دودھ نہیں دے رہا، آپ کو محسوس ہوتا ہے نظر لگ گئی ہے، اچھا جانور ہے، اور اسی طرح گھاس نہیں کھا رہا، بیمار ہو گیا ہے، تو آپ اسے نظر بد کا دم کریں۔ جو دعائیں میں نے پیچھے بتائی ہیں یہ بھی دعائیں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، آخری تینوں کل یا چاروں کل پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دعائیں پڑھیں اور درود و سلام پڑھ کے آپ اس جانور پر پھونک ماریں صبح و شام۔ کیونکہ گھر کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب کو یہ دم کرنا چاہیے، اپنے اوپر بھی، اپنے بچوں پر بھی، اپنے گھر کی چیزوں پر بھی، اپنے گھر پر بھی، اور اپنے گھر کے جانوروں پر بھی جو آپ سمجھتے ہیں ان کو نظر لگ سکتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، تو نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔
تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ دعائیں پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینے کے لیے، اور جس کو محسوس ہو کہ اس کے جانور کو نظر لگ گئی ہے تو ان پر بھی ان کو دم کرنا چاہیے اور پانی پر دم کر کے ان پر چھڑکنا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اس چیز سے محفوظ فرما دیں گے، اور اگر وہ لگی ہوگی تو اللہ انہیں شفا عطا فرما دیں گے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔